یہ سورۃ الانعام ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام قرآن مجید کی ان 5 صورتوں میں سے ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی صورت تھی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد لگاتار سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ 4 بڑی صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، مدنی صورتیں۔ اب یہاں پھر یہ مکی صورت ہے۔ اور سورہ انعام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نزلت بمکۃ لیلا مرۃ واحدہ جملۃ واحدہ، کہ مکہ مکرمہ میں ایک رات میں مکمل سورہ ایک بار میں نازل ہوئی، اور 70,000 فرشتے اس سورہ کو لے کر اترے، تسبیح پڑھتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے۔ یہ پوری سورہ ایک مرتبہ میں نازل ہوئی، جو تقریباً 1.25 پارے کی سورہ ہے، ایک پارے سے کچھ زیادہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں، ان میں بنیادی طور پہ 3 باتیں بیان کی جاتی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں، اور ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ یہ پہلی سورہ ہے جس میں وضاحت کے ساتھ سب سے پہلے یہ بات بیان کی گئی۔ بعد میں قرآن مجید میں اور بھی بہت سی جگہوں پر، لیکن اہل مکہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت پیش کرنی تھی، جو اسلام کا پیغام پہنچانا تھا، اس میں سب سے بنیادی بات جو بتانی تھی وہ اس سورہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دی، تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ سورہ شروع ہوتی ہے اس بات سے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور تاریکیوں کو، اندھیریوں کو بھی بنایا اور روشنی کو بھی بنایا۔ اندھیرے عام بھی ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، اور جو ہماری عقل میں اور ہماری نگاہ میں آتے ہیں، اور اسی طرح روشنی بھی ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جسے حسی نہیں کہتے بلکہ معنوی چیز ہوتی ہے، یعنی ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے لیکن ان کو سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو تاریکیاں شرک کی ہوتی ہیں، بدعت کی ہوتی ہیں، گناہوں کی ہوتی ہیں، گمراہی کی ہوتی ہیں، یہ سب اندھیرے ہیں، اور نور صرف ایک ہے، حق کا نور، ایمان کا نور۔ اسی لیے قرآن مجید میں ظلمات ہر جگہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس کو جمع کے صیغے میں لایا گیا ہے، پلورل نمبر ہے، جبکہ نور کو واحد لایا گیا ہر جگہ، چونکہ نور صرف ایک ہے، حق، صراط مستقیم ایک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہوتے ہیں سب گمراہی کے راستے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تاریکی کے لفظ سے اور اندھیرے کے لفظ سے یاد کیا، جس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر، تاریکی اور نور، دونوں کو پیدا فرمایا ہے، دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ مجوسی جو آگ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ خیر کو پیدا کرنے والا تو اہرم یزدان ہے، ایک معبود ہے، ایک رب ہے جس کا نام ہے یزداں، فارسی میں یزداں رب کو کہتے ہیں، اور جو شر کو پیدا کرنے والا ہے، برائی کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا نام ہے اہرمن، وہ ایک دوسرا معبود ہے۔ تو قرآن مجید نے مجوسیوں کے اس عقیدے کی بھی تردید کی، اس کو غلط قرار دیا کہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم اسے اختیار کرو تو تم جنت میں جاؤ گے اور اچھا بدلہ پاؤ گے، اور اگر اس کو اختیار کرتے ہو تو جہنم میں جاؤ گے اور تمہارے لیے سزا تجویز کی گئی۔ پھر تفصیل سے اس میں بتایا گیا کہ آسمان و زمین اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تمہارے رازوں کو جانتا ہے، وہ جو تمہاری کھلی ہوئی چیزیں ان کو بھی جانتا ہے، کیا تم کرتے ہو دن رات میں وہ جانتا ہے۔ بظاہر یہ چیزیں آج بالکل ہم ایمان والوں کے لیے واضح ہیں، لیکن یہ پہلی آواز تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ایک رب ہے جو تمہارے رازوں کو جانتا ہے اور تمہاری ہر بات کو جاننے والا ہے، اور
لیکن ایک حقیقت بیان کی کہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، جب بھی ان کے سامنے اللہ کی کوئی بات بیان کی گئی تو انہوں نے مذاق اڑایا، نبی کو برا بھلا کہا، ان کے ساتھ گستاخیاں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ دیکھو اس سے پہلے جو لوگ ایسا کرتے رہے ہیں ہم نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ان کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہیں رکھا. اسی پانی کے ذریعے سے ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اور ایسی بارش تھی کہ جو خیر اور رحمت کی بھی ہو سکتی تھی، ہم نے اس کو عذاب کی بارش میں تبدیل کر دیا. تو تمہیں اس سے سبق لینا چاہیے. گویا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان فرماتے ہیں، خاص طور سے مکی صورتوں میں، کہ میں کون ہوں یہ تعارف کراتے ہیں، میرے نبی کون ہے اس کا تعارف کراتے ہیں، اور میری کتاب کیا ہے، میرا پیغام کیا ہے، میری بات کیا ہے، اس کو بتاتے ہیں. کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے، دونوں باتوں کو بتانے کے بعد پھر ان لوگوں کا انجام بھی ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے مانا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جنہوں نے انکار کیا تو اسی دنیا میں ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر فرمایا گیا کہ یہ جو مکے کے مشرکین تھے وہ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، کہ پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کاغذ ایسا آیا ہے جس کاغذ پہ لکھا ہوا ہو اور ہم چھو کر اس کو دیکھ لیں. یعنی یہ تو جبریل امین آ کر آپ کو آیت آپ کے دل میں اتارتے ہیں اور آپ القاء کرتے ہیں اور آپ کا دل اس کو قبول کرتا ہے اور آپ ہمیں بتاتے ہیں، لیکن کچھ لکھی ہوئی تحریر دکھائیے جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئے گی. قرآن تو بعد میں لکھا گیا. اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو چھو کر دیکھ لیں کہ اللہ کے پاس سے کیا پیغام آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کر دیا جائے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو فوراً کہیں گے یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور پھر کہیں گے کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں، لولا انزل علیہ ملک. فرمایا گیا کہ اگر فرشتے انسانوں کی طرح ان کو دکھا دیے جائیں تو معاملہ ختم ہو جائے. اس کے بعد اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کی ایسی پکڑ ہوگی کہ پھر ان کو زندہ رہنے کا ان کا حق بھی باقی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ بھیجیں لوگوں کے سامنے تو انسان کی شکل میں بھیجیں گے، نور کی شکل میں، فرشتے کی اصلی شکل میں اگر بھیجیں تو یہ پہچان بھی نہیں پائیں گے اور یہ دیکھ نہیں پائیں گے ان کو. ہم انسان کی شکل میں بھیجیں گے، پھر سے کہیں گے یہ تو ہماری طرح ہے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر سے کنفیوژن میں پڑ جائیں گے، پھر سے ان کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اپنے دین اور اپنے پیغام کو بھیجنے کا، اسی طریقے پر اس کو سمجھنا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. آج بھی اگر کوئی لوٹ کر آ جائے، پلٹ کر آ جائے اور اللہ سے رجوع کر لے تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار. پھر یہ دعوت دی گئی کہ تمہیں زندگی میں جو بھی نفع نقصان ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، خوشی ہوتی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اپنے بندوں پر وہ غالب ہے. پھر یہ فرمایا گیا کہ میرے پاس جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس قرآن کو پوری انسانیت تک پہنچاؤں، اور اس قرآن کے ذریعے سے میں آگاہ کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ تمہارے لیے آخرت میں کیا ہونے والا ہے اور تمہارا انجام کیا ہے. پھر اس کے بعد آخرت کا اور قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آج یہ نہیں مانتے ہیں، لیکن آپ ذرا تصور کیجئے ایک وہ دن بھی آئے گا کہ جب وہ آگ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، کاش ہمیں پھر سے لوٹا دیا جاتا اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے، پھر سے ہم ایمان لے آتے. فرمایا گیا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، آج ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو پھر سے لوٹا دیا جائے تو وہی کریں گے جو کیا کرتے تھے، اس لیے کہ فوراً معلوم ہے کہ فوراً پھر سے نہیں بلایا جائے گا. جب مہلت ملے گی تو پھر سے یہی کچھ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تھا کہ اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور ایک اللہ کو مان لیں. پھر فرمایا گیا کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ بہت سخت رہا ہے. پہلے کے انبیاء کا کچھ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اشاروں میں فرمایا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کڑھن تھی، آپ کو جو درد اور تکلیف تھی، اس کے بارے میں کہا کہ کیا یہ نہیں مانتے ہیں تو آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں گے آپ، یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا کر اس کائنات سے آپ نکل جائیں گے، ان کے بیچ سے ہٹ جائیں گے اور آپ ان کو کوئی معجزہ، کوئی نشانی لا کر دکھا دیں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ ان کو پیش کیجیے، یہی فطری طریقہ ہے.
اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ختم کر دے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین میں رینگنے والے جتنے جانور ہیں اور فضاؤں میں اڑنے والے جتنے پرندے ہیں، سب کی تمہاری طرح سے قومیں ہیں۔ جیسے تمہاری بہت ساری قومیں ہیں، جماعتیں ہیں، ایسے ان کی بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، جھنڈ ہیں، ان کے لشکر ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہر چیز قرآن مجید میں واضح طور پر یہ اشارے میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد قوموں کا ذکر کیا گیا کہ کیسے مشکل حالات میں جب انہوں نے اللہ کو نہیں مانا تو ان کے ساتھ تباہی اور بربادی کا انجام ہوا، اور اصل مسئلہ یہ تھا قسط قلوبہم، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی چیز کام نہیں کرتی، اور شیطان جو چیز بھی سجھاتا ہے پھر انسان اس کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک عجیب بات فرمائی گئی کہ جب لوگوں نے بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا تھا اس کو بھلا دیا، تو ایسا نہیں کہ فوراً اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا، ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اب ان کو لگا کہ ہمارے لیے ساری دنیا ہے، فرحوا بما اوتوا، جب مست ہو گئے دنیا میں تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، اور ظلم کرنے والوں کی کونچیں کاٹ دی گئیں، جیسے کہ کسی جانور کے پیر پر جیسے تیر یا تلوار مارا جائے اور وہ گر جائے، دوڑتا ہوا گھوڑا اپنے دوڑ سے باز آ کر گر جائے زمین پر، اس طرح سے ہم نے ترقی کرتی ہوئی قوموں کو اور آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کو اچانک سے ختم کر دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے تھے اور اس سے پہلو تہی کر رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس رب غیب کا خزانہ ہے، یا میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خزانے آئے ہیں، یا میں غیب جانتا ہوں، یا میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، جو مجھ پر وحی بھیجی گئی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات فرمائی گئی کہ جو لوگ بھی آپ کو ماننے والے ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں، اگرچہ کمزور لوگ ہیں، بلال ہیں، حضرت صہیب ہیں، حضرت سلمان ہیں، بہت معمولی درجے کے لوگ سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں، ان کے پاس کوئی بڑا مال نہیں ہے، کوئی بڑی وجاہت عزت نہیں ہے، لیکن آپ صبح شام انہی کے ساتھ بیٹھے رہیے، ان کو اپنی مجلس سے مت نکالیے، اور ان کی امید میں نہیں رہیے کہ اگر ان کے پیچھے پڑیں گے اور ان کے پیچھے اپنے کو تھکائیں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے، اور آپ کے اوپر ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ آپ کو صرف ان تک پیغام پہنچانا ہے، اگر یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان سے سمجھے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ غیب کی جتنی بھی کنجیاں ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، خشکی اور تری میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ایک تاریک زمین کی تاریکیوں میں ایک دانہ بھی ہوتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی توحید کے بہت سارے دلائل دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے جب چاند کو دیکھا اور یہ کہا کہ میرا رب ہے، پھر سورج کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، اور سب کے بارے میں یہ کہا کہ جو ڈوب جانے والا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، لا احب العافلین، اور اس طرح سے لوگوں کو دعوت دی اور یہ بتایا کہ ڈوب جانے والا رب نہیں ہوتا، رب وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اکثر مشہور انبیاء کا تذکرہ فرمایا، تقریباً 24 یا 25 انبیاء کا ذکر، اور سب کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے چنا تھا اور یہ سیدھے راستے پر تھے، یہ اللہ کی ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے کسی کو، تو ہم ان کے اعمال برباد کر دیتے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ انہی کے طریقے پر آپ کو چلنا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بعض احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو پچھلی قوموں کو دیے گئے تھے، یہود توریت یا انجیل میں وہ احکام آئے تھے، تو اگر قرآن مجید میں بھی وہی حکم آیا ہے تو وہ ہمیں ماننا ہے۔ قرآن مجید میں اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ حکم اب نہیں رہا، اب دوسرا حکم آ گیا تو اسے نہیں ماننا ہے۔ اور اگر قرآن خاموش ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا، تو جو حکم پچھلی قوموں کے لیے آیا تھا وہ حکم ہمارے لیے بھی باقی رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض اور قدرتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ پھر ایک خاص بات بیان فرمائی گئی کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بت بناتے ہیں، اپنا معبود بناتے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ ان کو برا بھلا اگر کہا جائے گا تو پھر اللہ کو وہ گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ وہ اللہ کی عظمت کو، اس کی معرفت کو، اس کی بڑائی کو نہیں سمجھتے، اس کا سبب تمہیں نہیں بننا چاہیے کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ یا ان کو برا بھلا کہو، اسے سد ذریعہ کہتے ہیں۔ بہت سے کام ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں
لیکن کسی غلط بات سے بچنے کے لیے اور اس کے غلط انجام سے بچنے کے لیے کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی بڑی بات غلط نہ ہو جائے، اس سے منع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مردار تھے، جو بالکل مردہ تھے، وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ جو ایمان سے محروم ہو، ایسے جیسے کہ مردہ ہے، ہم نے اس کو ایمان کی روشنی سے زندہ کیا۔ جس کو ایمان کی روشنی مل جاتی ہے وہ لوگوں کے درمیان ایمان کی روشنی لے کر چلتا ہے۔ کفر میں تاریکیاں ہیں، کفر اور ایمان کی روشنی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ جن چیزوں پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اسے تم استعمال کر سکتے ہو۔ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس سے بچنا ضروری ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ فرمایا گیا۔ اور اس سورہ کا نام الانعام اسی لیے ہے کہ مکے کے مشرکین غلط قسم کے عقیدے رکھتے تھے۔ بعض چوپایوں کے، مویشیوں کے بارے میں، کیٹلز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اسے مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں، اور جو خود سے اپنی موت مر جائے اس کو دونوں کھا سکتے ہیں، اور جس کو باضابطہ ذبح کیا جائے اس کو مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں۔ عجیب قسم کے عقائد قرآن مجید نے اس کی تردید فرمائی۔ پھر کن جانوروں کو کھایا جا سکتا ہے ان کی تفصیل بیان کی گئی، اس میں خاص طور سے گائے، بکری اور اس طرح کے جانوروں کا، اونٹ کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ان کو بتا دیجئے کہ کیا چیزیں کرنے کی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا رزق ہمیں نہ اٹھانا پڑے، رزق کے ڈر سے ان کو نہ قتل کرنا ہے، نہ ان کی پیدائش کو روکنے کا کوئی ذریعہ اختیار کرنا ہے، نہ کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے اللہ کے نظام کے خلاف دنیا میں پلاننگ کی جائے، اس سے منع فرمایا گیا۔ پھر منع کیا گیا کہ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، وعدے کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی قدر کی جائے، ان کو حقیقت میں پہچانا جائے، اور اس پر اللہ کا فضل اور اس کی توفیق جان کر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر ایمان والوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ ہمیشہ اس بات پر قائم رہو، اس بات کو جانتے رہو کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے، اور مختلف راستوں کے پیچھے مت چلو، ورنہ یہ راستے تمہیں دور لے کر چلے جائیں گے۔ ایک راستے پر چلو جو اسلام کا راستہ ہے، اور ہمیشہ یہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والا ہوں۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا ایک موٹو ہونا چاہیے، اس کے بیڈ روم میں لکھا ہوا ہونا چاہیے دیوار پر کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اگر دنیا ایک طرف ملتی ہو اور اسلام ایک طرف ہو تو کبھی بھی اسلام پر ہم کسی چیز کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس بات کا پورا یقین اور اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، اس کے جتنے احکام ہیں، اس کو ماننا، یہی اصل ایمان کا خلاصہ ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت جلد عذاب دینے والے بھی ہیں، جب چاہیں پکڑ فرما لیں، لیکن اس کی ایک صفت ہے کہ وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی مغفرت اور رحمت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور قرآن مجید کی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔